آپ کو پتا ہے 15 شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ، ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے. کس کو فکر ہے؟ آج کسی کو اسٹاک رپورٹ دینی ہو، ٹیکس رپورٹ بننی ہو، جناب آفس کی کوئی رپورٹ دینی ہو، امتحان آنے والے ہیں، رات رات بھر لوگ کام کر رہے ہیں یار رپورٹ بنا کے دینی ہے ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن کوئی ٹینشن، کوئی فکر کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے. کچھ لوگ بالکل تیاری کر رہے ہوں گے، گوڈاؤن بھرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، بھائی رمضان آنے والا ہے، ذرا سامان خرید لو، مہنگا ہو جائے گا، فلاں آئٹم بنا لو، عید کی تیاری ہو. کچھ لوگ کاروباری لوگ رمضان میں زیادہ پیسے کمانے کی تیاری تو شاید کر رہے ہوں گے، مگر کیا ہم عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے معمولات تبدیل کیے؟ ہم نے درود پاک میں اضافہ کیا؟ ہم نے تلاوت قرآن میں اضافہ کیا؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جانی ہے، پورا سال تو غفلت میں گزرا ہے، بس یہ آخری دن تو اچھے گزر جائیں تاکہ جب شب برات اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال نامے جائیں تو کچھ آخری دن کا توبہ، استغفار، عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائے. پکارو تو صحیح اسے دل سے، عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا، میں ہار مانتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں مالک. میں نے بڑی کوشش کر لی، میں نے بڑے راستے نکال لیے، میری اوقات کچھ نہیں، سب تیرے ہاتھ میں ہے. اے کریم، اب تو چاہے گا تو میری مشکل حل ہونی ہے. کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا تصور جما کر کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ کس حال میں ہے، تیرا بندہ کس تکلیف میں ہے، تیرا بندہ کس بے قراری میں ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے، پریشان ہوں گے، رات کو نیند نہیں آتی ہوگی، آپ پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے، ماں سو رہی تھی، ماں کو کہا ماں میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. آنکھوں میں آنسو لے کر جب ہم ماں کے پاس گئے، سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا؟ کروٹ بدل کر ماں سو گئی کہ بیٹا تیرا کام تو جان؟ نہیں، ماں بھی اٹھ گئی. ماں نے سینے لگایا، ساری رات دعائیں دیتی رہی، جو بن پڑا ماں نے کیا. مجھے بتاؤ جب میری ماں نے مجھے بے قرار دیکھا تو تنہا نہ چھوڑا. تو جو ماں سے زیادہ چاہنے والا مالک ہے، جب کبھی میں تہجد میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر اپنی جا نماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور رب سے کہوں گا مولا پھنس گیا ہوں، مولا پریشان ہوں، اللہ بیماری نے گھیر لیا ہے، اللہ گناہ نہیں چھٹ رہے، مالک میرے ساتھ کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، اے اللہ اولاد نہیں ہے، اولاد تو ہے مگر مالک اولاد پریشان کر رہی ہے، میرا بچہ ہے مگر بیمار ہے، اے اللہ بچہ ہے مگر قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے. ارے کہو نا مالک سے، مجھے بتاؤ کون ہے حل المشکلات، کون ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا، کون ہے دینے والا؟ یہی مسئلہ ہے. اپنی فائلیں لے کر ہم دنیا والوں کے دروازوں پر تو پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرض کرتے. ارے دنیا والے تو بڑے عجیب لوگ ہیں، ملنا ہو تو ٹائم نہیں ملتا، بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، صاحب بیزی ہے کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا. غریب آدمی کو دھکے کھلائے جاتے ہیں اور اگر موقع مل بھی جائے 1-2 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، بے رخی سے بات سنی جاتی ہے، ایک بار کے بعد دوبارہ ٹائم نہیں ملتا. یہ دنیا کے وزیروں، یہ دنیا کے افسروں کا حال ہے. ارے آؤ میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جو خالق کے کائنات ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے، جب اس سے بات کرنی ہے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے. ارے جب اللہ سے بات کرنی ہے سر جھکاؤ اور ہاتھ اٹھا لو اور بات کرنا شروع کر دو، جو دل میں ہے کہنا شروع کر دو، وداؤٹ اینی سیکرٹری، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے. اپنے رب سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ دعا کو سمجھو تو صحیح یہ کیا ہے. شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوب فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا؟
कलाम उल्लाह है, पढ़ो ना कुरान। अल्लाह तुमसे खिताब फरमा रहा है, अल्लाह तुमसे कलाम करता है। कहते जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। और जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। क्यों नहीं करते अल्लाह की बारगाह में बातें? है इधर नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ ली तो दुआ करने का टाइम नहीं है। अरे कब ऐसा हुआ कि मैं हूं और अल्लाह की जात हो, अकेले में मैं रब से बातें कर रहा हूं, दिल खोल के अल्लाह को अपने गम सुना रहा हूं, अपनी मुसीबतें बता रहा हूं। कभी ऐसा करके देखना, और जब ऐसी कैफियत बन जाए ना तो ये आयत पढ़ना, ऐ अल्लाह तूने उस फिरौन की कौम के बंदे पर भी रहम किया था, सब पर अजाब नाजिल हुआ था, हजरत जिज़ईल को उस अजाब से तूने बचाया था, फिरौनियों की उस लश्कर से भी तूने उनकी हिफाजत की थी जिन्होंने ये कहा था व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, मैं अपने काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, सारे काम अल्लाह को सौंपता हूं। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। फिर देखो आपके दिल को ढारस मिल जाएगी, आपको करार आ जाएगा। वो बंदा नहीं कहता मैं वजीर आजम को फाइल दे आया हूं, हाँ बड़े बड़े मिनिस्टर साहब को फाइल रिसीव करवा के आ गया हूं। अरे जब तुम ये पढ़ोगे ना दिल को ये उम्मीद बन जाएगी अल्लाह की बारगाह में फाइल जमा करा दिए हैं, अपने काम सौंप दिए मैंने, कबूल हाकिमीन के दरबार में अर्जी पेश कर दी है, और वही सवारने वाला है, वही